بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ دنیا کے تمام آسمانی مذاہب کے روحانی اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ روح تصوراتی شے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی شے ہے، ایک مصفہ جسم ہے۔ آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں روح کا علم دیا گیا ہے مگر تھوڑا۔ امر کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ بے شک جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے نیا نکالنے والا آسمان اور زمین کا جب حکم کرتا ہے ایک کام کو تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ روح کے بارے میں اللہ کی جانب سے دیا گیا تھوڑا سا علم بھی لامحدود صفات اور لامحدود صلاحیتوں پر مبنی ہے، اس لیے کہ علم دینے والی ہستی اللہ لامحدود ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا قلیل علم بھی سمندروں سے زیادہ کثیر اور وسیع ہے، کیونکہ لامحدود کا قلیل بھی لامحدود ہوتا ہے۔ اللہ کا حصہ، اللہ کی پھونکی جانے والی روح بھی لامحدود ہے۔ اللہ کا امر کن فیکون ہے اور اپنے امر سے آگاہی اللہ نے انسانوں کو ایک مکمل نصاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے عطا کر دی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے روح کا علم دیا ہے وہ صاحبان امر کہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی روح سے واقف ہوتے ہیں۔ کائنات میں موجود تمام عالمین اور عالمین میں موجود تمام مخلوقات مثلا انسان، فرشتے، جنات، نباتات، جمادات، سماوات، حیوانات وغیرہ ایک ہی روح کے مختلف روپ ہیں، یعنی ایک ہی روح کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہیں۔ روح بھی دو رخوں پر قائم ہے۔ روح کا ایک مظاہرہ روح کے بنائے ہوئے لباس یعنی جسم سے ہوتا ہے، دوسرا مظاہرہ خود روح ہے، یعنی ہر شے کے ظاہر کو مادہ کہا جاتا ہے اور ہر شے کے باطن کو روح کہا جاتا ہے۔ روح ایک لامحدود ہستی ہے، ایک لامحدود انرجی ہے اور ایک لامحدود روشنی ہے، لامحدود نور ہے۔ روح نور کے لمحات میں سفر کرتی ہے، مثلا آفاق سے جو نور کی لہریں آتی ہیں تو انسان کی روح ان لہروں کو جذب کرتی ہے، اس لیے کہ نور ہی نور کو جذب کر سکتا ہے۔ نور کی کوئی سمت نہیں ہوتی، نور کے لیے سمت کا تعین ہو جانا دراصل رک جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے واقعے میں تفکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نیابت اور خلافت کے علوم آدم و حوا کے مادی جسم کو نہیں بلکہ آدم و حوا کی روح کو سکھائے ہیں۔ اس لیے یہ قانون بنا کہ کسی بھی صورت میں انسان مادی جسم کے ذریعے عرفان الہی حاصل نہیں کر سکتا، صرف روح کے ذریعے اللہ کا عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنی روح کو پہچان لیا پس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ کے کن کہنے پر پہلا مظاہرہ روحانی لحاظ سے ہوا، یعنی روح تخلیق ہوئی۔ روح کو جو علم ودیت کر دیا گیا ہے وہی علم خیالات، تصورات اور احساسات بنتا ہے، اور یہی تصورات و خیالات لہروں اور شعاؤں کے دوش پر ہر آن ہر لمحہ اور ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔ روح لطیف ہے، پاکیزہ ہے اور عالم قدس سے ہم رشتہ ہے۔ روح اللہ کی محبت اور قربت سے توانا رہتی ہے۔ جس طرح مادی جسم مادی غذا نہ ملنے سے کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو اگر قرب الہی حاصل نہ ہو تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ ہمارا روحانی وجود روشنیوں کا بنا ہوا ہے اور بالکل مادی وجود کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ مادی جسم عناصر سے مرکب ہے اور روحانی جسم نور سے مرکب ہے۔
روح پر بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت نہیں ہے۔ روح ہر انسان کے اندر کام کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اگر روحانی وجود کا علم حاصل کر لیا جائے تو مادی وجود کی ثانوی حیثیت مشاہدہ بن جاتی ہے۔ انسان کی روح بغیر جسم کے بھی حرکت کرتی ہے، لیکن مادی جسم روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ مادی وجود سے روح جب اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو مادی وجود کے تمام اعضاء ہونے کے باوجود ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ مذہبی رسومات کے مطابق جسم کو قبر میں اتارا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم بھی کیا جاتا ہے، لیکن مادی وجود میں نہ تو حرکت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب روح مادی وجود کو لباس کی طرح پہنتی ہے تو سوئی چبھنے کا بھی درد ہوتا ہے۔ انسان کا مادی وجود عارضی اور فانی ہے، اور اس عارضی اور فانی جسم کو چلانے والی ایجنسی روح ہے۔ جب تک ہم روح سے واقف نہیں ہوں گے ہم نہ تو ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ماورائے ہستی کا امر سمجھنے، جاننے اور دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی آواز سنی جائے۔ اندر کی آواز ضمیر کی آواز ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لامحدود حواس یعنی اصل سے تعارف حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر کی رہنمائی حاصل کریں۔ ضمیر کی رہنمائی کے لیے غیر جانبدار طرز فکر ہونا ضروری ہے، اور غیر جانبدار طرز فکر خود سپردگی کا دوسرا نام ہے۔ دراصل انسان ایک وجود نہیں، دو وجود ہیں، ایک مادی وجود اور ایک روحانی وجود۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تب انسانی وجود میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں اکٹھے نہ ہوں، الگ الگ ہو جائیں تو روح کی حرکت تو باقی رہتی ہے لیکن جسمانی وجود لاش بن جاتا ہے۔ روح کا علم الگ ہے اور جسمانی وجود کا علم الگ، لیکن یہ بات طے ہے کہ علوم کی تعلیم اور تفہیم اسی وقت ممکن ہے جب روح موجود ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ فزیکل باڈی کو روح نے اپنا میڈیم بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی اکثریت میڈیم کو اصل سمجھتی ہے، بس یہی لا علمی ہے جس کی بنا پر ہم اپنے مقصد حیات سے بے خبر ہیں اور پریشان و بے سکون ہیں۔ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے مادی جسم کو روح تشکیل دیتی ہے، اور اس مادی جسم میں موجود تمام صلاحیتیں دراصل روح کی صلاحیتیں ہیں۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، پڑھانا وغیرہ سب روح کر رہی ہے۔ تمام احساسات، جذبات، حواس، عقل و فہم، تقاضے، گرمی، سردی، غمی، خوشی سب روح کی وجہ سے ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو تمام اعضاء صحیح و سالم ہونے کے باوجود وہ تمام صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے آ رہی ہے، یعنی غیر ارادی طور پر ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ روح اصل ہے اور مادی جسم لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح لباس پرانا ہونے پر انسان اسے اتار کر دوسرا لباس پہن لیتا ہے، اسی طرح روح جسمانی لباس اتار کر روشنیوں کا لباس پہن لیتی ہے۔ اس بات کو سب جانتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن حقیقت وہی مانتے ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر سوچ و بچار کرتے ہیں کہ جسم بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے، لیکن مرنے کے بعد یعنی روح نکل جانے کے بعد ڈیڈ باڈی تمام حرکات و سکنات اور تمام شعوری صلاحیتوں سے کیوں محروم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی زندگی آکسیجن پر قائم نہیں ہے بلکہ روح پر قائم ہے۔ آکسیجن محض ناسوتی زندگی کے لیے ایندھن کا کام کر رہی ہے۔ روح ایک ایسا جال یا بجلی کا ایسا کرنٹ، ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر آپ ٹائم اینڈ سپیس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے ہاں روح کی حاضری ہوتی ہے۔ روح مادی وجود نہیں ہے، لیکن مادی وجود کی زندگی روح کے تابع ہے۔ روح موجود ہے لیکن ایسا وجود نہیں جو عام یا خاص مائکروسکوپ سے نظر آئے۔ روح کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھ درکار ہے۔ جب انسان اپنی اصل یعنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے شر، فساد، دہشت گردی، نفرت، غصہ، تکبر، بغاوت، نافرمانی وغیرہ نکل جاتے ہیں اور وہ سراپا خیر، امن پسند، ایثار و قربانی کرنے والے اور پرسکون افراد کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔
رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل کر لو۔ انسان کو جب روح کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، اور وہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جانے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ دوسری دنیا اس دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دانا، توانا اور عادل ہے، وہ حاسد نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو اچھے جہان سے برے جہان کی طرف لے جائے۔ تمام آسمانی کتابوں اور آخری آسمانی کتاب قرآن پاک کے مطابق ہر مخلوق میں اللہ کی روح کام کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہمارے اور روح کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے تو روحانیت کا سفر اور روحانیت کا حصول بہت آسان ہے۔ لیکن اگر ہم اس مفروضے پر یقین رکھتے ہیں کہ سب اشیاء کا تعلق مادی جسم سے ہے تو پھر سفر بھی مشکل ہے اور حصول بھی مشکل ہے۔ جب آدمی اپنے قلب میں یا اپنے من کے اندر سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر روح کی قوتوں کا انکشاف ہوتا ہے، اور اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ روح ہی دراصل تمام صلاحیتوں کی مالک ہے، اس لیے کہ روح اللہ کا حصہ ہے، اللہ کی پھونک ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح براہ راست اپنا مظاہرہ کیوں نہیں کرتی، یا روح کی تحریکات کوئی آدمی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زمین کے اوپر شعور میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ روح کے مظاہرے کو یا روح کی تحریکات کو براہ راست دیکھ سکیں۔ اللہ نے علم الاسماء کو آدم کی روح میں منتقل کیا ہے، اس لیے اس علم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو جانتا ہو۔ روح کو جاننے کے لیے مادہ، روشنی اور نور کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ روح کے بھی مدارج ہیں۔ روح بے شمار پرتوں کا مجموعہ ہے۔ روح کے 72,000 پرت ہیں۔ ہر پرت انسان کے اندر اس کی اپنی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت ہر مرد اور عورت کے اندر موجود ہے۔ روح کا ہر پرت اللہ کی صفت کا مظاہرہ ہے۔ روح سے واقف ہونے کے لیے ہمارے اسلاف نے مراقبے کا طریقہ بتایا ہے۔ مراقبے میں کامیابی کے نتیجے میں آخرکار آدمی اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ ماضی میں بھی چلا جاتا ہے اور مستقبل تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد طواف کر رہا تھا، دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے لیکن وہ کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ روح ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، ہم نے آپس میں چند باتیں کی۔ یہ شیخ جلال الدین سیوطی کی روح تھی۔ حضرت شیخ محی الدین اکبر ابن عربی نے بتایا کہ روح کو دیکھنا، روح سے مکالمہ کرنا اور روح کے ذریعے عالم بالا میں سیر کرنا، انفس و آفاق کے رموز سے آگاہ ہونا انسان کے لیے ممکن ہے۔ روح ہوا میں اسی طرح بیٹھ یا لیٹ سکتی ہے جیسے جسم زمین پر بیٹھ یا لیٹ سکتا ہے۔ روح کے لیے پتھر، ریشم، اون اور پانی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سلوک کے ابتدائی ایام میں یعنی روح سے واقف ہونے کے ایام میں حضرت عبدالعزیز دباغ نے ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت سے ایک ہی دن میں 90 مرتبہ چھلانگ لگائی اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور احادیث نبوی کی تعلیمات کے مطابق جسمانی وجود کو زندہ رکھنے والی، سہارا دینے والی روح کا ادراک ضروری ہے، اور روح کے ادراک کے لیے بیعت ہونا یعنی روحانی استاد کی شاگردی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روح کا عرفان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سکون والی زندگی سے آشنا ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔